اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں۔ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ محترم مولانا راحت اللہ صاحب فاروقی، محترم قاری عبدالمتین صاحب، محترمی صوفی علیم صاحب اور میرے عزیز دوست ناظم اجلاس پروفیسر اشفاق منجو، میرے رفیق محترم آصف خان، محفل میں موجود علماء اعظام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج اس مبارک محفل میں ہم جس سورہ کریمہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس سورہ کریمہ کا نام ماعون ہے۔ سورۃ الماعون، اور یہ سورہ کریمہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ It contains only 7 verses، 7 آیتوں پر مشتمل۔ تو اس سورہ کریمہ کا نام ہے ماعون، اور اس سورہ میں کل 7 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کریمہ مکی ہے یا مدنی ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ ماعون ہے؟ اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس باب میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور ایک مفسر ہے ہیبت اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھی سورہ مکی ہے اور آدھی سورہ مدنی۔
لیکن اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سورہ مکی. یہیں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کون سی صورتیں مکی کہی جاتی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی کہی جاتی ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی بنائے گئے تو نبوت کے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. یہ آپ کی مکی زندگی ہے. اس دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئی سب مکی صورت ہے. اس کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ کی کل نبوی زندگی 10 سال ہے. اس دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی کہلاتی. عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی سب مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی ہیں، اگرچہ مکہ ہی میں یا مکہ کے اطراف ہی میں ان کا نزول کیوں نہ ہوا ہو. گویا یہاں پیش نظر ہجرت کو رکھا جائے گا مکی اور مدنی صورتوں کو جاننے کے لیے. ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی صورتیں. اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے؟ نفس موضوع کیا ہے؟ اصل مضمون کیا ہے؟ فکر رئیسیہ کیا ہے؟ عمود کیا ہے؟ وہ کالم کیا ہے جس کالم کے اوپر ان 7 آیتوں کی عمارت کھڑی ہوئی؟ وہ محور کیا ہے جس محور کے ارد گرد یہ 7 آیتیں گھوم رہی ہیں؟ جان لیں کہ اس سورہ کریمہ کا عمود، اس سورہ کریمہ کا کالم، اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور ہے جو بھی مسلمان یا جس بھی مسلمان نے اپنے بدن پر دینداری کی رسم نزاع قبا پہن رکھی ہے، اس رسم نزاع قبا کے بخیے ادھیڑ دیں. اس سورہ کریمہ کا عمود ہے. تو ہم کو اس سورہ کریمہ کا اساسی تصور بھی معلوم ہو گیا کہ سورہ کریمہ کا مقصود رسمی دینداری کا رد ہے. اب ہم آیتوں کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے ہمیں پہلی آیت کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، ارأیت. ارأیت در حقیقت عربی میں حمزہ پر زبر، یا جس کو ہم الف کہتے ہیں، الف پر زبر، وہ کیا کا معنی دیتا ہے. کیا یہ واٹ کا معنی نہیں ہے، بلکہ جب از وغیرہ یا ہیلپنگ ورب کو ہم مقدم کر دیتے ہیں تو جو کیا بنتا ہے وہ کیا ہے. تو حمزہ استفہام، اس کا مطلب ہے کیا. دوسرا لفظ رأیت، تو نے دیکھا، تو مطلب وہ کیا تو نے دیکھا. اصل میں یہ رأیت رویت سے مشتق ہے، اور رویت 2 طریقے کی ہوتی ہے.
रूयत बसरी और रूयत कल्बी। सर की आंखों से देखना रूयत बसरी कहलाता है और दिल की आंखों से देखना रूयत कल्बी कहलाता है। अरबी में कहते हैं रअयतु हादिहि अस्सा, मैंने ये घड़ी देखी। ये है सर के आंखों से देखना। मैंने ये घड़ी देखी यानी मैंने इस घड़ी को अपने सर की आंखों से देखा। जब ये मफहूम हो तो ये मुताद्दी बैक मफूल होता है, यानी उसका एक ही मफूल आता है, एक ही ऑब्जेक्ट आता है। और रूयत का दूसरा माना रूयत कल्बी है, दिल की आंख से देखना। जैसे हम ये कहते हैं कि रअयतु असदन, रअयतु ज़ैदन असदन, मैंने जैद को शेर देखा। तो क्या उसका ये मतलब है कि जैद के पंजे शेर जैसे थे, फाड़ खाने वाले दांत रखता था, बदन पर बड़े बड़े बाल थे, 4 पैर थे। मैंने जैद को शेर देखा, यहां मतलब यह है कि हमने तजर्बे से पाया, तजर्बे से यह मालूम किया कि जैद के अंदर शेर जैसी बहादुरी है, यह सिफत उसके अंदर मौजूद है। तो रूयत की 2 किस्में, रूयत बसरी सर की आंखों से देखना और रूयत कल्बी दिल की आंखों से देखना। पहली सूरत में एक ही ऑब्जेक्ट आता है, दूसरी सूरत में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, मुताद्दी बदो मफूल होता है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि अगर इस लफ्ज से पहले हमज़ा इस्तिफहाम आ जाए तो एक तीसरा माना पैदा हो जाता है। अराअयता का मतलब हुआ क्या तूने सर की आंखों से देखा या क्या तूने दिल की आंखों से देखा। लेकिन अगर हमजा आ जाए शुरू में तो मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन और नहवीयीन ये कहते हैं कि एक तीसरा माना बन जाता है। क्या माना बनता है? अखबिरनी, भला बताओ तो सही, ये मतलब होता है। तो अराअयता का मतलब हुआ अखबिरनी, मुझे बताओ, बताओ तो सही, बताओ तो सही, ये मतलब हुआ अराअयता का। तो चाहे ये तर्जुमा कर ले, क्या तूने अपने सर की आंखों से देखा, क्या तूने तजर्बे से ये पाया, या भला बताओ तो सही, मुझे खबर तो दो। ये 3 माने हुए अराअयता के। क्या तूने देखा, क्या तूने पाया, क्या बताना है। आगे बात कही जा रही है, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो आदमी दीन को झुटलाता है, दीन को झुटलाता है। पहले यहां जान लें कि दीन का मतलब क्या है। अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि यहां दीन का मतलब है यौम आखिरत, मरने के बाद हिसाब किताब को झुटलाता है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म है, आगे न कोई हिसाब है न कोई किताब है। बास बादल मौत की तकजीब करता है, मरने के बाद जजा और सजा का इनकार करता है। तो दीन का मतलब है यौम आखिरत, मरने के बाद जजा और सजा, उसको झुटलाता है। और मेरा रुझान इस तरफ है कि यहां अगर यौम आखिरत मुराद होता तो अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन होता, यहां खाली अद्दीन है। और जब अद्दीन बोला जाए तो उससे मुराद दीन इस्लाम होता है। और अगर दीन इस्लाम यहां ले लिया जाए तो बास बादल मौत जो इस्लाम का एक नुमाया अकीदा है वो खुद बखुद इस उमूम में दाखिल हो जाता है। तो तर्जुमा यह हुआ, क्या तूने ऐसे आदमी को देखा, तजर्बे से ये पाया, जो आदमी दीन इस्लाम की तकजीब करता है। दीन से मुराद दीन इस्लाम, दीन इस्लाम की तकजीब करता है। तकजीब किसे कहते हैं? झुटलाना, टू रिफ्यूट, झुटलाना।
ذرا تکذیب کا مطلب بتا دوں. مطابق واقع کو خلاف واقع کہنا دیٹ از کالڈ تکذیب. چلیے اسے قرآن سے پروف کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں, اصحاب یاسین کے بیان کے باب میں, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. اے ہمارے حبیب, آپ گاؤں والوں کا, بستی والوں کا واقعہ بیان کر دینا ان کے سامنے کہ وہاں جب ہمارے رسول گئے تو پہلے 2 رسول پہنچے. اذ ارسلنا الیہم اثنین, 2 پہنچے. فعززنا بثالث, ایک تیسرا بھی ان کی تقویت کے لیے بھیجا گیا, اب 3 ہو گئے. اور تینوں نے بیک زبان یہ کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب بتائیے یہ تینوں نبی جو بھیجے گئے, یہ تینوں جو انبیاء بھیجے گئے, انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں, تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں, ان کی یہ بات مطابق واقع ہے کہ نہیں, حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں, مطابق واقع ہے. اس کے جواب میں قوم کا ریئیکشن اور قوم کا جواب دیکھیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, کیسی باتیں کہتے ہو, کیسی بات کرتے ہو, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. گویا ہمیشہ سے لوگوں کا یہ تصور رہا ہے کہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء, رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. ان انتم الا تکذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو. دیکھیے مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. اسی وجہ سے وہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, فکذبوہما, ان کی تکذیب کی انہوں نے. کیسے کہ مطابق واقع کو انہوں نے خلاف واقع قرار دیا, اور مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے. ایک نکتہ یہ ملا کہ مرنے کے بعد کی زندگی مطابق واقع ہے. جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ خلاف واقع بات کہتا ہے, مطابق واقع نہیں, حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے. اور جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے تو دین اسلام اس کے ہر اصول واقع کے مطابق ہے. جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے وہ واقع کا انکار کرتا ہے, واقع کا خلاف کرتا ہے. تو ارائیتا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. بھلا بتاؤ تو صحیح, یہ کیا تو نے دیکھا سر کی آنکھوں سے, کیا تو نے تجربے سے یہ معلوم کیا. ایسا آدمی کبھی تیری نگاہوں کے سامنے سے گزرا جو دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے. دین اسلام کی تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں سرے سے دین اسلام کو مانتا ہی نہیں. تکذیب کا ایک مطلب تو یہ ہے. لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی دین اسلام کو تو مانتا ہے, اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے, اپنے کو مومن بھی کہتا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے, لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جو اعمال اس کے اعتقاد اور اس کے قول کی تکذیب کرتے ہیں. زبان سے کہتا تو ہے کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں, میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبد الرحمن ہے, میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, میں دین اسلام کو مانتا ہوں, لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں, اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے اعمال اس کے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں. اور یہ اعمال بتاتے ہیں کہ تو کچھ بھی کہہ لے, زبان سے تو یہ کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ تیری حرکتیں بتا رہی ہیں, یہ تیرے اعمال بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اعمال
कम से कम इस्लामी अमाल तो नहीं है, इस्लामी अमाल की इजाजत नहीं देता। तो गोया आदमी मुसलमान होते हुए ऐसे आमाल करे कि ये आमाल उसके अक़वाल और एतकाद के खिलाफ हो, गोया वो दीन इस्लाम का अमली इनकार करता है, दीन इस्लाम की अमली तकज़ीब करता है। मुंह से बोलता तो है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन आमाल से अपने इस कौल और एतकाद को झुटलाता है, तकज़ीब करता है। क्या आज ऐसा नहीं है? कितने लोग हैं मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है, अपने को मुसलमान भी कहते हैं, मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं, मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, लेकिन उनके अमाल कैसे हैं? बज़बान शकीब कि मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हूं जैसे फलों की दुकान पर। यह हाल है आज मुस्लिम मुआशरे का, मुस्लिम नौजवानों का, मुस्लिम कौम का। रूह खत्म हो गई है, मग़ज़ निकल चुका है, गूदा निकल चुका है, छिलके दुकानों के ऊपर टंगे हुए हैं। ये छिलके, ये फल तो नहीं है। रूह निकल गई है, मग़ज़ निकल गया है, गूदा निकल गया है, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। और यकीनन यहां जो किज़्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिस तरफ निगाह उठाइए यही किज़्ब ही किज़्ब दिखता है। किज़्ब, झूठ, खिलाफे वाक़े। दाहिनी तरफ देखो तो किज़्ब ही दिखाई देता है, बाईं तरफ देखो तो किज़्ब ही दिखाई देता है, आगे देखो तो झूठ ही दिखाई देता है, पीछे देखो तो झूठ ही दिखाई देता है। बज़बान शायर के हो गया शाम के साए की तरह झूठ तवील, मुख्तसर हो गई दुनिया में सदाकत की लकीर। कितनी मुख्तसर हो गई है कि दिखाई नहीं देती है कि सदाकत की लकीर कहां है, क्या है। झूठ के साए दराज हो गए। तो अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने ऐसे आदमी को देखा जो जबान से इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूं, मगर उसके आमाल, उसके अक़वाल की तकज़ीब करते हैं, वो नाम निहाद मुसलमान नहीं। पहचान क्या है? पहचान बताई जा रही है आगे कि अगर ये चीजें किसी इंसान के अंदर, किसी मुसलमान के अंदर पाई जाएं, तो कम से कम वो हकीकी मुसलमान तो नहीं हो सकता, हकीकी दीनदार नहीं हो सकता। इससे पहले कि हम दूसरी आयत की तरफ बढ़ें, पहले एक तकसीम कर लें कि दीनदारी की दो किस्में, हकीकी दीनदारी और रस्मी दीनदारी। हकीकी दीनदारी क्या है यह सूरह करीमा आपको समझा देगी, और हकीकी दीनदारी अगर समझ में आ गई तो उसका जो अपोजिट है कि अल अशिया तुरफ़ु बिअज़दादिहा, कि अशिया को उनके अपोजिट से जाना जाता है। अगर हकीकी दीनदारी समझ में आ गई तो रस्मी दीनदारी ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ जाएगी। तो हम पहले दो तकसीम करते हैं, रस्मी दीनदारी और हकीकी दीनदारी। हकीकी दीनदारी क्या है? जिसका मुतालबा अल्लाह करता है, जिसका मुतालबा उसका रसूल करता है, जिसका मुतालबा शरीयत इस्लामिया करती है। तो यह तकसीम समझ में आई। दीनदारी की दो किस्में, रस्मी दीनदारी और हकीकी दीनदारी, यह पहली तकसीम है। इस तकसीम के बाद अब हम इन दोनों आयतों के दरमियान जो ये लफ्ज़े या हरफे फे है, इसके ऊपर हम बहस करेंगे। फे क्या है? फे का मतलब होता है तो। जानते ये फे कहां आता है? फे
یہ جہاں آئے سمجھ لے کہ اس کا مابعد اس کے ماقبل کا حاصل ہے، یعنی ماقبل میں اس سے پہلے جو بات کہی گئی ہے مابعد اس پہلے کہی گئی بات کا حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی جو رسمی دیندار ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، دیکھنا ہے اس کو، حاصل یہ ہے، پہلا حاصل کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، یہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، یہ پہلی علامت ہے دین اسلام کی تکذیب کرنے والے شخص کی اور ایک رسمی دیندار کی۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم دوسری تقسیم کرتے ہیں۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ کچھ حقوق بندوں کے اوپر ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے بندوں کے اوپر ہیں۔ تو بندے کا بندے کے اوپر حق اگر ہے تو وہ حقوق العباد سے متعلق، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ کا حق بندے کے اوپر ہے تو وہ حقوق اللہ ہے۔ تو اب دوسری تقسیم، پہلی تقسیم کیا ہوئی تھی؟ حقیقی دینداری اور رسمی دینداری۔ دوسری تقسیم ہوئی حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق سے پہلے، حقوق اللہ سے پہلے بندوں کے حقوق کا یہاں تذکرہ کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ حقوق العباد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو، حقوق اللہ ادا کرتے رہو، مگر حقوق العباد نظروں سے اوجھل ہو جائے تو تم دیندار ہو سکتے ہو رسمی، مگر حقیقی دیندار نہیں ہو سکتے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ فلاں مسلمان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہونے دو۔ فلاں بچے کا باپ مر گیا، اس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کی ماں اس یتیم بچے کو پالنے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے، ہوگا، کرنے دو۔ کس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، بھوکے بچے سو گئے ہیں، سو جانے دو، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ اگر کسی محلے کا، کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا یہ مزاج ہو تو سمجھو وہ مسلم معاشرہ رسمی دیندار معاشرہ ہے، حقیقی دیندار مسلم معاشرہ نہیں۔ سمجھ لیں، اللہ نے یہاں اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق بیان کیے۔ اور ایک نکتہ بڑا عجیب بتاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق تو بہت ہیں، لیکن یہاں دو قسم کے لوگوں کے حقوق کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے، یتیم اور مسکین۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سوال یہ ہے کہ حقوق تو ایک بندے کے اوپر ایک بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں ان دونوں ہی کا تذکرہ کیا نکتہ رکھتا ہے، جان لیں کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہی ہیں، تیسرا نہیں، اور ایک یتیم اور دوسرے مسکین۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسکین اپنا حق لے ہی نہیں سکتا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر حق ہو، ٹھونک بجا کر لے لیتا ہے، ٹھونک بجا کر لے لیتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے، اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزور طبقے کا بیان سب سے پہلے کیا۔ دو طبقے
کمزور، اور ان دو طبقوں میں سب سے جو کمزور ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا انداز بیان ہے، کیا اسٹائل ہے بولنے کی، کہ دو کمزور طبقے ہیں، دونوں میں جو سب سے کمزور تھا ان دونوں میں بھی اس کو پہلے لایا گیا کہ یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے، ان دونوں میں بھی مسکین کے مقابلے میں یتیم کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا، اگر کوئی اس کا حق غصب کر رہا ہو، لے رہا ہو، اس کا حق مار رہا ہو تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا، اتنا کمزور ہوتا ہے، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا، لہذا اللہ نے سب سے پہلے یتیم کے حق کو ذکر کیا، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا نبی بھی یتیم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بڑے پیارے انداز میں کہا گیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ دی؟ تو ہمارا نبی بھی تو یتیم تھا، اور عالم یہ ہے مکہ والوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر سال گاؤں اور کھیڑوں سے عورتیں مکہ آتی تھیں اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلوں میں چلی جایا کرتی تھی۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، یہ عورتیں دستور کے مطابق آئیں، بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر چلی گئیں، اس یتیم کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یتیم ہے، اس کا باپ تو اس وقت مر چکا ہے جب یہ پیٹ میں تھا، کچھ ملنے والا تھوڑی ہے، اور اس کا دادا عبد المطلب وہ بھی بشتے چراغ کی طرح ہے، اب دنیا سے گیا کہ تب گیا، کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، لہذا اس یتیم کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ ایک غریب عورت نے بیچاری دکھ کی ماری تھی، درد مند کا حال جانتا ہے، وہی لے گئی، اور لے جانے کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا، اسلامیات کا کون سا طالب علم اس سے ناواقف ہے؟ آج اسی طرح دین یتیم ہے، آج گھر میں سب کچھ لے جا رہا ہے آدمی، دین نہیں لے جا رہا ہے، دین لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، جیسے ہمارے یتیم نبی کو کوئی عورت لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسے ہی دین یتیم ہو چکا ہے، اس کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، دین بھی یتیم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کا حوالہ دیا ہے، رسمی دیندار ہو تو، حقیقی دین تم گھر کہاں لے گئے ہو؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیتا کا لفظ میں شرح نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ارائیتا کا مفہوم میں کیا بتاؤں؟ کیا تو نے دیکھا کہ دین کی تکذیب کرتا ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں، سب تو شعبدے جامع جم میں پھنسے ہوئے ہیں، خونے دلے کوزہ گر کو کون دیکھتا ہے؟ بزبان شکیب کہتا ہے دنیا غریقے شعبدے جامع جم ہوئی، حسین ترکیب ہے، دنیا غریقے شعبدے جامع جم ہوئی، دیکھے گا کون خونے دلے کوزہ گر کا رنگ، کون دیکھتا ہے؟ پہلی تقسیم حقیقی دینداری، رسمی دینداری۔ دوسری تقسیم حقوق کی دو قسمیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اور حقوق العباد اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق کا تذکرہ اس سورہ کریمہ میں کیا، اور بندوں میں جو سب سے کمزور طبقے کے بندے ہیں ان کا تذکرہ کیا پہلے، اور ان دونوں میں سے جو سب سے کمزور تھا اس کا تذکرہ پہلے کیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کا تذکرہ بعد میں ہے، یتیم کا تذکرہ پہلے، اس لیے کہ مسکین کے مقابلے میں یتیم زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہ اپنا حق کسی سے لے نہیں سکتا، خود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اس شخص سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔
حقوق اللہ حقوق العباد، اور دو حقوق سب سے نمایاں، مسکین کے حقوق، یتیم کے، اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا یتیم، اس کا تذکرہ پہلے کیا۔ کیا انداز ہے، کیا ترتیب ہے بولنے کی، کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ایک اسکالر کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، اس طریقے کا انداز بولنے کا کسی امی کا نہیں ہو سکتا، اچھے سے اچھا اسکالر اس طریقے کی بات نہیں کر سکتا جس ترتیب سے بات قرآن حکیم میں کہی جاتی۔ تو رسمی دیندار کون؟ اس کی پہلی علامت، ابھی سمبلزم کی بات کی ہمارے پروفیسر صاحب نے، علامت دیکھیے، علامت رسمی دینداری کی پہلی علامت، یتیم کو دھکے دینا۔ فا کا مطلب بتا دیا میں نے کہ یہ ماقبل میں کہی ہوئی حقیقت جو ہے مابعد اس کا حاصل ہے، یہ بتانے کے لیے بیچ میں آتا ہے یہ فا، اور ذالی کا معنی وہی ہے رسمی دیندار، وہی ہے دین اسلام کی عملی تکذیب کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا مین ہینڈل، دھکیا دینا ہے، یہ مطلب نہیں اس کا دھکیا دینا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مین ہینڈل، دھکیا دینا۔ اور ایک ہوتا ہے کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی آدمی آپ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف، ہینڈ کے ساتھ آف لگاتے ہیں، یعنی ہاتھ سے آپ نے اس کو دور کر دیا۔ جو مین ہینڈل، اسی طریقے سے ہینڈ آف، اسے آپ دھکا دے دیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم نے اس کا ایک مطلب بتایا۔ دیکھیے، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، فرشتے مار مار کر ان کو جہنم کے گیٹ تک لے جائیں گے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی منظر کشی کے لیے جو آیت کریمہ سورہ طور کی وہ قابل غور ہے۔ فرمایا گیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہی لفظ استعمال کیا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی لفظ استعمال کیا گیا سورہ طور میں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب انہیں بڑی بے رحمی سے دھکیل کر کے جہنم کی آگ تک لے جایا جائے گا۔ تو گویا دعا کے مفہوم میں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پش ڈاؤن بائی فورس، یعنی طاقت سے کسی کو نیچے کی طرف دھکیل دینا، یا عربی میں خود علامہ شنقیطی نے اس کی شرح کی ہے کہ ان دعا الیتیم هو طرده عن حقه، یہ سب سے بہترین مطلب ہے اس کا۔ نہ مین ہینڈل ہے، نہ ہینڈ آف ہے، نہ پش ڈاؤن بائی فورس ہے، نہ پش ڈاؤن فورسیبل ہی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ طردہ عن حقہ، اس کا حق اس کو نہ دینا۔ یہاں رک کر میں ایک عجیب نکتے کی طرف اشارہ کروں گا۔ عام لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا، دے دو، میرے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ دے دو، اس کو آپ نے دھکا دے دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم بیگنگ کی ہمت افزائی نہیں کرتا، فقیری کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ یہاں تو فقیری ایک پیشہ بن گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیشے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور زیادہ تر بھیک مانگنے والے مسلمان، زیادہ تر بیگرز مسلمان، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا اور امیر نے اس کو ڈھکیل کر باہر کر دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یتیم مانگے در در جا کر کے، اس سے تو بیگنگ کی، فقیری کی، بھیک مانگنے کی ہمت افزائی ہوتی ہے، جبکہ قرآن حکیم بیگنگ کی، فقیری کی، بھیک مانگنے کی ہمت افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا یتیم مانگنے کے لیے آیا، امیر نے اس کو ہکال دیا، بھگا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت اسلامیہ یتیم کو بھیک مانگنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب یہ امیر کے پاس جائے، اب امیر اس کو دے، امیر دے نہیں رہا ہے، دھکا دے کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے اور کسی نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھا تو غلط مفہوم سمجھا ہے۔ اس سے تو بیگنگ کی، بھیک مانگنے کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کرو، اس کو اس کا حق دے دو۔ باپ اگر کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو محلے کے لوگوں،
آس پاس کے لوگوں کا، امیر لوگوں کا، شہر کے امیروں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کی نگرانی کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی، باپ کا سایہ تو اس کے سر پر ہے ہی نہیں، غلط راہوں کے اوپر نکل سکتا ہے، وہ معاشرے کا ایک بہترین ممبر بن ہی نہیں سکتا، معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم یتیم کی نگرانی کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں اور معاشرے کا بہترین فرد بنائے، اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مرکب کا نام ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سے سوسائٹی بنتی ہے، فرد ہی خراب ہو تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ یتیم غلط راہوں پر نکل گیا تو خود معاشرے کے لیے خطرناک ٹینشن بن جائے گا۔ تو اپنے فائدے کے لیے بھی معاشرے کا بہترین ممبر بنانے کی کوشش کیجئے، یہ مطلب ہے دعا کا، تردو عن حقی۔ علامہ امین شنقیطی نے بڑا اچھا مفہوم بیان کیا ہے اور میں اسی مفہوم کو راجح قرار دیتا ہوں۔ دعا الیتیم تردو عن حقی، اس کا حق اس کو نہ دینا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھنا، اس کی نگرانی نہ کرنا، جس راہ پر جا رہا ہے جانے دیں۔ ہوگا اگر اس طریقے کا ہوگا، یہ تصور بن جائے، ایسا شخص، ایسا تصور رکھنے والا رسمی دیندار ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، اتنا قریب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا۔ قربان جائیے، ایک یتیم نے یتیموں کی خبرگیری کی، کیسی زندہ و جاوید مثال پیش کی ہے۔ انا وکافل الیتیم ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں۔ یتیموں کی خبرگیری کرنا، یتیموں کی نگہداشت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ معاشرے کا فرض ہے، رشتہ داروں کا فریضہ ہے، یہ مطلب ہے دعا کا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا مطلب بھیک مانگنے آیا دھکے دے دیا، نہ، اس کا حق اس کو نہیں دیا۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام بھیک مانگنے کی، بھیک منگائی کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ میں ایک بات بولوں، ہمارے ہاں مذہب اسلام میں نیکی اور خیر پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے جی، اس لیے کہ ہمارا کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، لا، نہ، اس کے بعد آپ بولیے۔ پہلے جتنے بھی طاغوت ہیں، تمام طاغوتوں کو ذہن و دماغ سے نکالیے، ذہن و دل سے نکالیے، اس کے بعد بولیے اب میرا معبود ایک ہے۔ تو حقیقی دیندار کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، اور رسمی دیندار کی علامت یہ ہے مرنے دو، کہاں جا رہا ہے، کیا بن رہا ہے، سوسائٹی کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اگر اس طریقے کا تصور ہے، اس طریقے کی سوچ ہے، ایسا آدمی رسمی دیندار ہے۔ دوسری آیت کریمہ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ ہم اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر کچھ عجیب استدلالات کرنا چاہیں گے۔ پہلے سمجھ لیں مسکین کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مد ہیں ان میں سب سے پہلا مد ہے فقیر، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے بعد مساکین۔ اس کا مطلب ہے کہ فقیر اور مسکین دو الگ الگ طبقے ہیں۔ فقیر جس کے پاس مال ہی نہ ہو، الفقیر الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو،
اور مسکین ذریعہ تو ہو کمائی کا لیکن بقدر کفاف روزی حاصل نہ کر سکتا. جیسے خضر نے جس کشتی کو توڑا تھا، کہا گیا کہ یہ کشتی کے جو مالک ہیں یہ مسکین ہیں. کشتی کا مالک مسکین. پتہ یہ چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہوتا، ذریعہ ہی نہیں ہوتا کمائی کا، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر بقدر کفاف کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکے اتنا نہیں کما پاتا. صبح کو اگر کھانا میسر ہے تو شام کو نہیں، شام کو میسر ہو گیا تو صبح کا کھانا اسے میسر نہیں. بقدر کفاف روزی حاصل کرنے پر جو قادر نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں. اب دیکھیں یتیم اور مسکین دونوں کو سامنے رکھیں. یتیم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین کو دیکھیے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور اپنا حق بھی لینے پر قادر ہے، لیکن اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے وہ بقدر کفاف روزی حاصل کر سکے اور صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکے، ان کا پیٹ بھر سکے. یہ مسکین. جیسے کام کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گیا، مسکین ہو گیا. فیکٹری تھی، دیوالیہ نکل گیا، مسکین ہے. ملازم تھا، ملازمت سے ہٹ گیا، ملازمت سے ہٹا دیا گیا، مسکین ہے. اس کو صدقات سے مال دو، اس کو زکات سے مال دو. معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی، دیندار حقیقی مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس مسکین کی خبر گیری کی جائے. ملازم تھا، ملازمت نہیں رہی، فیکٹری تھی، دیوالیہ نکل گیا ہے، ہاتھ تھے کام کرنے والے، ہاتھ کٹ گئے، پیر سے معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. ایسے لوگ مسکین ہیں. دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اپنا حق لینے پر قادر ہے، مگر بقدر کفاف روزی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. قادر نہیں، قابل نہیں. اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مسکین کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب ہم جس طریقے سے دعا کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا حض کا مطلب بھی سمجھ لیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. حض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہے اور ڈبل ضاد. جب تک اس لفظ کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اس آیت کریمہ کا سر نہیں کھلے گا. حض ہے اور ڈبل ضاد، ضاد پر تشدید، حض. جب تک اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک آیت کریمہ کا سر، آیت کریمہ کا راز نہیں کھلے گا. چلیے، ہاتھ نہیں ہے، کٹ گیا ہے، اس کو کھانا کھلائیے. سوال یہ ہے کہ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ غور کرنے کی بات سمجھ رہے ہیں؟ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ محلے والوں کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں، پریشانی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بیٹھا بیٹھا کھائے گا تو یہ تو نکما ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا. معاشرے کا مفید ممبر نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ، اور لوگ کب تک اس کو کھلائیں گے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. کب تک کھلائیں گے؟ بھائی پروفیسر صاحب کے یہاں سے، ہمارے صوفی صاحب کے یہاں سے، مولانا عبدالتواب صاحب کے یہاں سے، اپنے مغیب صاحب کے یہاں سے چند دن کھانا آ گیا، کب تک کھلائیں گے لوگ بٹھا کر کے اس کو؟ تو یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اس کے پیچھے، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا، نکما بن جائے گا، ناکارہ بن جائے گا، معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائے گا. اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص مسلم معاشرے کے اوپر بوجھ بنے. تو اب کیا کرنا ہے؟ برابر ٹفن باندھ دینا، ہر گھر سے کھانا جائے؟ نہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. حض کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، انگلش میں کہتے ہیں ٹو موٹیویٹ، موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا. یہ موٹیویٹ کیا ہوتا ہے؟ اکسانا، ترغیب دینا. دیکھو وہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا،
کہیں معاشرے کا ایک نکما فرد نہ بن جائے اور ہم لوگ کب تک اس کو سنبھالیں گے. لہذا ایسا کرتے ہیں 2000 محمد علی صاحب آپ دیجئے, 2000 آپ دے دیجئے, 5000 آپ دے دیجئے. چلیے اس کے لیے رزق کا, طعام کا, پیٹ بھرنے کا کوئی مستقل ذریعہ قائم کر دیتے ہیں. یہ مطلب ہے حوا کا. حدہ کا حقیقی مفہوم میں بتاؤں, ہر معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ کھانا دیتے ہیں, ہوتا ہے, کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں. حدہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ کام ہوتا تو رہتا ہے مگر حز کرو. حز کا مطلب اس کام کی رفتار کو تیز کرو, یہ مطلب ہے. اس کام کی رفتار کو تیز کرو. حوا, دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رفتار تیز کرو, اسے اپنے پیر پر کھڑا کرو, لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ اس کے رزق کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں, لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا. یہاں بھی دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی بیگنگ, بھیک مانگنے کے حوصلہ شکنی ہے. اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر دو, کسی بھی طریقے سے وہ روزی کمائے, معاشرے کا ایک بہترین فرد, ایک اچھا فرد بنے. وہاں دعا کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں حوا کا لفظ استعمال کیا گیا. کام کی رفتار کو تیز کرو تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے, لوگوں کو موٹیویٹ کرو, کسی کام پر لگا دو, تجارت پر لگا دو. معاشرے کا نکما فرد نہ بننے دو, یہ مطلب ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسے طبقوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے جو سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں, اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا اس کا تذکرہ پہلے, پھر بعد میں دوسرے کا تذکرہ کیا گیا. تو جس معاشرے میں دیکھو کہ یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی نگرانی کی جاتی ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے, اور دیکھو کہ جس معاشرے میں یتیموں کی خبر گیری کے ساتھ ساتھ مسکینوں کی بھی خبر گیری ہوتی ہے, وہ حقیقی دیندار مسلم معاشرہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ رسمی دینداری رکھنے والا مسلم معاشرہ ہے, نام کے مسلمان ہے, حقیقی مسلمان نہیں. ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے, لمبی داڑھی بڑھا لی جائے. ٹھیک ہے, لمبی داڑھی بڑھانا ہے, شریعت میں اس کی امپورٹنس ہے, اہمیت ہے اس کی. لمبے جبے پہن لو, اسی طریقے سے بال ایک خاص انداز میں رکھ لو, ایک خاص انداز کا لباس پہن لو. ان تمام کا تعلق ظاہر سے ہے, اور یہاں اس ظاہری دینداری کو تنقید کی خراط کے اوپر قرآن حکیم نے رکھا ہے, تنقید کی خراط کے اوپر رکھ دیا ہے. یہ ہے تمہاری رسمی دینداری. یہ رسمی دینداری ہمیں مطلوب نہیں ہے, ہمیں چاہیے حقیقی دینداری. بڑی بڑی ٹوپیاں لگا لینے کا, داڑیاں بڑھا لینے کا, لمبے لمبے جبے پہن لینے کا نام دینداری نہیں ہے. دینداری کسی اور ہی چیز کا نام ہے, یہاں بتایا گیا. اور میں بتاؤں ایک حدیث پاک یہاں نگاہ میں رکھ لیں تو بات اچھی طرح واضح ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا, تدرون مل مفلس, جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مفلس ہمارے درمیان میں ہو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس سامان نہ ہو, وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں بتاتا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں. ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ, کہ میری امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر آ رہا ہے, روزے لے کر آ رہا ہے, بصلاۃ وصیام وزکاۃ, زکات لے کر آ رہا ہے, زکات بھی دے رہا تھا, نماز بھی پڑھ رہا تھا, روزے بھی رکھ رہا تھا, لیکن ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا, کسی کو مار دیا, کسی کا خون بہا دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی,
تو اب ظالم سے مظلوم کا حق لے لیا جائے گا، نیکیاں لے لی جائیں گی، اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ مظلوم کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کو اوپر لاد دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، توحید بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ حقیقی دینداری کی علامتیں جو ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ آدمی رسمی دیندار ہے جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے طعام کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے۔ فوڈ، وٹل، فوڈ، اللہ تعالیٰ نے طعام کا لفظ یہاں خاص طور سے نمایاں کیوں کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ کیوں کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، لفظ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا عجیب و غریب مانوی تہداریاں رکھتا ہے۔ طعام ہی کے اوپر تو انسانی زندگی کا مدار ہے۔ پیٹ کے اندر اگر کھانا نہ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ شمسی مینائی کو میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا، سیدھا سادہ شعر ہے، کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بات بڑی اچھی کہی ہے اس نے۔ اسلوب تو پسند نہیں ہے مجھے، لیکن بات بڑی اچھی کہی۔ کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے، شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی اس نے اور میں اس سے متفق ہوں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر، اس کے وٹل پر، اس کے فوڈ کے اوپر لوگوں کو ابھارتا نہیں۔ وہ آدمی کیا نماز پڑھے گا جس کا پیٹ خالی ہو؟ اس کے بچے گھروں میں بھوکے پڑے گا، کیا نماز پڑھے گا؟ خشوع خضوع رہے گا نماز میں؟ وہ نیکیاں کیسے کر سکتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو، بیوی بھوکی ہو، ننگی ہو، بچے بھوکے ہو، ان کی تعلیم و تربیت کو کوئی انتظام نہ ہو؟ طعام کا لفظ شرع نہیں کر، یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کی کما حق شرع کی جا سکتی۔ دنیا کی بڑی عجیب و غریب کتاب، طعام کو آؤٹ اسٹینڈنگ کیا گیا، نمایاں کیا گیا اس کو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اصل چیز یہ ہے، اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے، مدار حیات ہے۔ اور ایک جگہ اسی طعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے۔ طعام کو فرمایا تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ ہاں کہتے، عیسائی بولتے۔ ان کی ماں کو خدا کہتے ہو؟ ہاں کہتے۔ بی میری، یسوع مسیح سن آف گاڈ، اچھا یہ دونوں خدا تھے؟ ہاں خدا تھے، ہم خدا مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رد میں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، رد ہو گئے، اس لیے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ طعام کی حاجت اسی کو ہوگی جو مجبور ہو، معبود کبھی طعام کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھانا کھاتی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ طعام کو اپنی توحید کی دلیل بنایا، اسے قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن حکیم۔ کہا کہ تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو کھانا مانگتے ہیں، جو کھانا دیتا ہے اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا اللہ کھانا دیتا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو کھانا مانگتے ہیں، یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ، یہ لے جاؤ، یہ کاٹو، یہ دو۔ اللہ تو کھلاتا، وہ یطعم، کھلاتا ہے، وہ یطعم، وہ تو کھلایا جاتا ہے۔ ارے جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے، جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، لا آکل متکئا
मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता, यानी खाने का मैं भी मोहताज हूं, हमारा रसूल भी मोहताज था, अल्लाह का मोहताज, अल्लाह का मोहताज, अल्लाह का मोहताज। ला आकुल मुत्तकिन, खाता तो हूं मगर टेक लगाकर खाना नहीं खाता जैसे मुतकब्बिर लोग खाते हैं। मैं तो बंदा हूं, बंदे की तरह खाता हूं, अकड़ कर और तकब्बुर के साथ नहीं। ला आकुल मुत्तकिन, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता, मैं तो बंदा हूं, मैं तो बड़ी आजिज़ी के साथ खाना खाता हूं, तो बंदा हूं। इसी वजह से पहले हम बंदगी का इतराफ करते हैं, बाद में रिसालत का। जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए कि अब्द के अंदर सऊद है और रसूल के अंदर नुजूल है। अब्द ऊपर जाता है, रसूल नीचे आता है, नहीं है? इसको दलील से मुदल्लल करता हूं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में ले गया। कहां ले गया? आए है ऐसी बुलंदी पर ले गया कि उस बुलंदी पर कोई आज तक पहुंचा ही नहीं। इंसान के कदम उस बुलंदी तक नहीं पहुंचे। चांद तक पहुंच गया, बड़ा नाज है लोगों को। चंद सैयारों पर कमंदे डालने बड़ा नाज है इनको। हमारा रसूल तो ऐसे मकाम तक पहुंचा कि वहां तो कातिबे तकदीर ने जो कलम के सुपुर्द कर दिया है किताबत, उसकी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उस मकाम तक पहुंचे, इस मकाम तक पहुंचे सिदरतुल मुंतहा से। तो वहां लफ्ज अब्द इस्तेमाल किया गया। तो अब्द के अंदर सऊद है, सऊद मीन्स चढ़ना, और इसके अंदर यह मत समझिए कोई तनकीस है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मर्तबे को एनहांस किया है, एनहांस किया, बढ़ाया है उसको। और रसूल कहां से आता है? ऊपर से आता है। रिसालत ऊपर से आती है, बंदा तो ऊपर गया। तो अब्द के अंदर सऊद है और रिसालत के अंदर नुज़ूल है। इसी वजह से हम पहले रसूल की अब्दियत का इकरार करते हैं, बाद में उसकी रिसालत का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर किसी शख्स का अकीदा इसके खिलाफ है तो दायरे इस्लाम से खारिज है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। आगे बढ़े। हुकूकुल इबाद हो गया। अब हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह में सबसे पहली चीज जो है बयान की जा रही नमाज है। नमाज पर बयान हो रही हुकूकुल्लाह, इसलिए कि एक बात बोलूं, अगर आप बंदे का हक अदा करेंगे तो बंदे से जुड़ेंगे। नोट किया जाए कि अगर आप बंदे के हुकूक को अदा करेंगे तो बंदे से जुड़ेंगे, और नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह से जुड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सूरह इकरा की आखिरी आयत है। वस्जुद वक्तरिब, नमाज पढ़ करीब हो जाए। यहां सजदा को पूरी नमाज कहा गया है, इसलिए कि सजदा इधर हकीकत नमाज है। सजदे को अगर नमाज से निकाल दिया जाए तो भी नमाज कहां है? इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सजदे में जाओ तो खूब दुआएं मांगो। इसलिए कि वस्जुद वक्तरिब, सजदे में जाकर तो बंदा अल्लाह के बहुत करीब हो गया, और जब कुर्बत हासिल हो गई, मकामे कुर्बत पर बंदा पहुंच गया, तो मांगे ना अल्लाह से जो मांगना है, मकामे कुर्बत पर पहुंचाओ। वस्जुद वक्तरिब। तो अगर बंदे को बंदे से करीब होना है तो हुकूकुल इबाद अदा करे, और अगर अल्लाह से करीब होना है तो खुद कुरान ने बताया कि अगर कुर्बत चाहिए तो नमाज अव्वले स्टेप पर जरूरी है, पहले ही कदम के ऊपर जरूरी है। वस्जुद वक्तरिब, बंदे का हक अदा करो, बंदे से करीब हो जाओगे। नमाज पढ़ो तो अल्लाह से करीब हो जाओगे। लेकिन यहां कहा गया जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अजीब बात कही, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब यहीं रुक गए तो मसला बड़ा खराब हो जाता ना है? यहां एक मनहज इल्मी बयान किया गया है। कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई स्कॉलर जब किसी बात को लिखे तो जहां वो बुनियादी बातों का तज़किरा कर रहा है, जुज़इयात से सरफे नजर न करे। इसलिए कि
اگر فویل للمصلین پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو معنی الٹ جائے گا. جہنم ہے اور جہنم کا ایک خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے. یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اچھا یہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے، خاص طبقہ ہے، ویل یا تباہی ہے ان کے لیے؟ کون سے لوگ ہیں بتایا گیا ہے. ان کی ایک صفت بتائی گئی، گیا نماز کی روح. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں، اپنی نماز میں سہو نہیں کرتے. ایک ہے سہو فی الصلاۃ، ایک ہے سہو عن الصلاۃ. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نماز میں سہو یہ تو ہمارے نبی سے ہوا ہے، حدیث ذوالیدین موجود ہے. علماء جانتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھانے کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. نماز میں سہو ہوا تو سہو فی الصلاۃ یہ تو ہو سکتا ہے، اور آدمی سے نماز میں سہو ہو جائے تو سجدے سہو. تو سہو فی الصلاۃ یہ تو فطری ہے، نیچرل ہے. آدمی نماز میں سہو کر سکتا ہے، نماز میں اس سے سہو ہو سکتا ہے. تو سہو فی الصلاۃ یہ تو ہمارے نبی سے ہوا، اور اکثر ہم لوگ نماز میں بھول جایا کرتے ہیں، 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھا. تو سہو فی الصلاۃ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. گرفت کس پر ہے؟ سہو عن الصلاۃ پر ہے. سہو فی الصلاۃ پر، نماز میں سہو پر گرفت نہیں. سہو عن الصلاۃ نماز سے سہو پر گرفت ہے. نماز سے سہو جس پر گرفت ہے کیا ہے؟ سہو فی الصلاۃ سمجھ میں آیا؟ نماز میں سہو جس پر گرفت نہیں وہ سمجھ. یہ نماز سے سہو ان جو تجاوز کے لیے آتا ہے عربی میں، وہاں للتجاوز، جیسے انگلش میں آف آتا ہے، آف آتا ہے، وہ ڈبل ایف رہتا ہے نا. ہی وینٹ آف دا مین روڈ، ادھر سیدھا جا رہا تھا، اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پگڈنڈی کے اوپر، مین روڈ سے آف ہو گیا. اسی معنی میں ان آتا ہے جی. تو ان صلاتہم اپنی نماز سے سہو کرتے ہیں. یہ سہو عن الصلاۃ کیا ہے؟ سہو فی الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا. سہو عن الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے. یہ فرق ہے سہو فی الصلاۃ سہو عن الصلاۃ میں. سہو فی الصلاۃ میں آدمی جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کرتا. سہو عن الصلاۃ میں جان بوجھ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جس میں جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی ہے اس پر تو گرفت نہیں ہے. جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو گرفت ہے، لہذا سہو فی الصلاۃ پر گرفت نہیں، سہو عن الصلاۃ پر گرفت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ سہو عن الصلاۃ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عذر. ظہر کی نماز چھوڑ دینا، عصر کی نماز چھوڑ دینا، کبھی بھی پڑھ لینا. نماز کو ان کی اوقات سے، ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا سہو عن الصلاۃ. دوسرے وقت بے وقت پڑھنا یہ تو سہو عن الصلاۃ ہے. ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ملحوظ رہے، نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا، سہو عن الصلاۃ. مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح، جس طرح رسول نے ہمیں بتایا اس طرح نماز پڑھے. مسند احمد کی وہ روایت تو آپ کے سامنے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا، نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے، رأیتا کا. رأیت الذی یکذب بالدین، وہی لفظ یہاں بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسی اور کی نماز نہیں چلے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلے گی.
دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں، یہ تو تفسیر ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوع ولا سجودہ، اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا، فلما قضى صلاته، جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت، نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عن الصلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، ورنہ سہو عن الصلاۃ، اعتدال، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، نماز کی روح خشوع خضوع ڈوب جانا اس طرح. پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں، اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. تو فویل للمصلین، جہنم ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو خالی مصلی ہیں، مقیم الصلاۃ نہیں. جی مطالبہ خالی نماز کا نہیں ہے، مطالبہ اقامت صلاۃ کا ہے، اور یہی دعا ابراہیمی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا رب اجعلنی مصلیا، اے اللہ مجھے مصلی بنا دینا. کیا فرمایا؟ کیا دعا کی انہوں نے؟ قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو مقیم الصلاۃ بنا. مقیم الصلاۃ نماز کا سیدھا کرنے والا. میتھمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے؟ زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 90 ڈگری کا ہوتا ہے. یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے. زاویہ قائمہ ہے، زاویہ قائمہ، زاویہ قائم. جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے؟ زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ. زاویہ موصوف و قائمہ اس کی صفت ہے، اور وہی لفظ یہاں ہے. اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے، ہمیں مقیمین الصلاۃ چاہیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اس کا ہر رکن زاویہ قائمہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو فویل للمصلین، تباہی ہو، جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جن کی یہ صفت ہو، جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے، سہو عن الصلاۃ کے مرتکب ہوتے ہیں. اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو، اور حقیقی نمازی دیکھنا تو مقیم الصلاۃ دیکھ لو. نہیں سمجھا؟ رسمی نمازی دیکھنا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہے،
वक्त बे वक्त पढ़ लिया, सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा, नमाजी तो है मगर ये हकीकी नमाजी नहीं है, हकीकी दीनदार नहीं है। हकीकी नमाजी वो है जो मुकीमी सलाह हो। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो साहब की भी दो किस्में हुई, साहब सलात, साहवानी सलात। साहब सलात पर गिरफ्त नहीं है, साहवानी सलात पर गिरफ्त है। और गिरफ्त कैसी है? उसे वैल की खुशखबरी दी गई है। उसके बाद अल्लज़ीना हुम युराऊन। अब देखिए, आप हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का तज़किरा किया गया और नमाज की एक खास अलामत बताई गई, ये होना चाहिए तब आदमी हकीकी नमाजी होगा। उसके बाद अगला टुकड़ा बड़ा अजीब है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो नमाज में और दीगर आमाल में रियाकारी करते हैं। यहां कहा गया नमाज से सहव करते हैं, लेकिन जब युराऊन आया तो वहां नमाज का तज़किरा नहीं किया गया, उसको आम रखा गया। पहले खास का तज़किरा हुआ, फिर रिया का तज़किरा करने के बाद उमूम लाया गया। क्या गुफ्तगू का अंदाज, अल्लाह अकबर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शरह कर सकूं। पहले खास बात बताई गई, उसके बाद ये कहा गया अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। रियाकारी किसमें? नमाज में रियाकारी करते हैं, दिखावे के लिए पढ़ लेते। अच्छा, और रिया का मामला इससे भी वसी है। सिर्फ नमाज के अंदर रिया मत लो इसलिए कि हमने युराऊन के बाद फिर सलात नहीं कहा है, बल्कि नमाज में भी रिया होती है, रियाकारी से लोग नमाज पढ़ते हैं। और दूसरे ये कि किसी भी अमल में रिया नहीं होना चाहिए, रिया नहीं होना चाहिए। यहां एक अजीबो गरीब नुक्ता जो आप आज यहां से लेकर जाएंगे, आप मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाइए। ये नुक्ता अगर आप नहीं समझे और आप लेकर नहीं गए तो हमारी इस नशस्त का इनेकाद पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। साहो कैसे पैदा होता है और रिया का वजूद कब होता है, तब ना बचेंगे। साहो कैसे पैदा होता है? साहो माने गफलत। ये गफलत कैसे पैदा हुई नमाज में, और रिया कैसे पैदा होता है, रिया का वजूद कैसे होता है, बताया जाए कि सहव कैसे पैदा होता है, रिया कैसे वजूद में आता है, तब ना हमें मालूम होगा कि हम कैसे बचें गफलत से, सहव से और रिया से। सूफिया भी तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम भी है, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, बड़े अदब और एहतराम के साथ ये नुक्ता उनके हुजूर की खिदमत में। गफलत कब पैदा होती है? जब दिल पर, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, गफलत कब पैदा होती है, सहव कब पैदा होता है? जब दिल पर अल्लाह के बजाय नफ्स का गलबा हो जाए, नफ्स हाकिम हो जाए, दिल पर अल्लाह की हुकूमत खत्म होकर के नफ्स की हुकूमत हो जाए तो नफ्स अम्मारा का काम ही है दिल को गाफिल कर देना। तो दिल में गफलत कब पैदा होती है? जब अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत दिल पर से खत्म हो जाए और नफ्स की हुकूमत दिल के ऊपर हो जाए, तब गफलत पैदा होती है। अच्छा, रिया कब पैदा होती है? जब अल्लाह तबारक व तआला खालिक की मोहब्बत दिल से निकल कर, दिमाग से निकल कर मखलूक की मोहब्बत दाखिल हो जाए, तब रिया पैदा होती है। लोगों को दिखाने के लिए, तो खालिक को खुश करने के लिए अगर करता तो इखलास होता। लोग देखें कि मैं बड़ा नमाजी हूं, लोग देखें कि मैं बड़ा परहेजगार हूं, लोग देखें कि मैं दीन का बड़ा काम कर रहा हूं। रिया किस लिए? मखलूक को दिखाने के लिए। तो जब दिल के ऊपर से अल्लाह की हुकूमत खत्म हो जाए, नफ्स अम्मारा की हुकूमत हो जाए, तो गफलत पैदा होती है। और खालिक को खुश करने के बजाय आदमी जब मखलूक को खुश करने में लग जाए तो रिया पैदा होती है। और नुक्ता मलहूज रखा जाए कि
اگر یہی دونوں چیزیں قربان کر دی جائیں رب کی بارگاہ میں، نفس کو قربان کر دیا جائے اور مخلوق کو قربان کر دیا جائے، تب توحید کامل پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے سینس میں توحید کامل کا بیان ہے۔ قربان جائیے اس انداز بیان کے اوپر۔ نفس کو قربان کر دو، مخلوق کی محبت کو قربان کر دو۔ جب یہ دونوں محبتیں رب کی بارگاہ میں بھیٹ کر دی گئی، قربان کر دی گئی، تب توحید کامل وجود میں آتی ہے۔ اب توحید کامل کیا ہے؟ مختصر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ مخلوق کی وجہ سے ریا پیدا ہوتی ہے، نفس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کو قربان کر دو، توحید کامل وجود میں آ جاتی ہے۔ فویل للمصلین، نماز کے بیچ میں توحید کا تذکرہ، کیا انداز بیان ہے، سبحان اللہ۔ کیسی سورہ، ایسی کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے، پھر بھی ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں، کیا کہا جائے، اتنا رویا جائے، ماتم کیا جائے۔ بقول پروفیسر اشفاق انجم کے، کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے، خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا آج، کیا ہم لوگ چنو کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے، پوری دیوان دی جا سکتی ہے اس شعر کے بدلے۔ کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے، خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا۔ اساتذہ فنی ایسا شعر کہہ سکتے ہیں۔ تو ریا نماز میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہم بتا دیں کہ ریا کا حکم کیا ہے۔ ہم کوئی کام کرنے کے لیے گئے، ریا آ گئی، ریا کا عمل دخل ہو گیا، اب مشرک ہو گئے ہم۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ عبادت میں اگر مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی تو شرک ہے۔ ریا کو اس وجہ سے شرک کہا گیا، اور یہ میں نے کہا حدیث میں، حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، قالوا وما الشرک الخفی یا رسول اللہ؟ قال الریا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف جانتے ہو کس بات کے اوپر ہے؟ بڑے شرک سے نہیں، شرک خفی سے، ہلکا شرک۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہلکا شرک کیا ہے؟ وما الشرک الخفی، جو خفی جلی کے مقابلے میں، شرک خفی کیا ہے اللہ کے رسول، جس سے امت کے تعلق سے آپ ڈر رہے سب سے زیادہ؟ ان اخوف ما اخاف علیکم، تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں شرک خفی ہے وہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ نے فرمایا الریا، کوئی کام اللہ کے لیے نہ کر کے آدمی اس میں مخلوق کی خوشنودی بھی چاہے، یہ ریا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرک خفی ہے، تو آدمی مشرک ہو گیا؟ نہیں، مشرک نہیں ہو، جس عمل میں اس نے شرک داخل کر لیا، ریا داخل کر لیا، وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ یہ ریا کا حکم ہے، یعنی مومن کبھی ریاکار ہو سکتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھا جائے۔ جی، ریا کی وجہ سے وہ کافر نہیں، وہ اب بھی مومن ہے، یعنی بعض مومن ریاکار ہیں، بعض ریاکار مومن ہیں۔ نسب اربع میں سے عموم خصوص من وجہ کی نسبت، بعض مومن ریاکار، بعض ریاکار مومن ہے۔ بعض الحیوان ابیض و بعض الابیض حیوان، نسب اربع میں سے چوتھی نسبت، عموم خصوص من وجہ کی۔ تو ایسا مت کہو کہ کسی نے اگر ریاکاری سے کوئی کام کر دیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ مومن ریاکار ہو سکتا ہے، لیکن جس عمل میں اس نے ریاکاری کی ہے، اللہ کہہ رہا ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے شرک کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ دوسرا کام جو خالص لوجہ اللہ کرتا ہے وہ عمل مقبول ہے۔ جس عمل میں ریا آ گیا، شرک آ گیا، شرک خفی آ گیا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ بقیہ وہی بندہ جو اس معاملے میں ریاکاری کر رہا ہے، کسی دوسرے معاملے کے اندر اگر خالص لوجہ اللہ کوئی کام کر رہا ہے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ کسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا، کوئی نصیحت کیجئے، بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ بہت سارے سوالات کیے اس نے، دنیا کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں پوچھتا ہے، آخر میں یہ کہتا ہے کوئی نصیحت کیجئے۔ جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟
انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے۔ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے، اس لیے کہ عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی۔ تو کسی عمل کو ریا کی آماجگاہ نہیں بننے دینا چاہیے، ہر کام خالص لگے چھیلنا۔ آخری ٹکڑا، اس ٹکڑے نے مجھے کافی پریشان کیا۔ برادر آصف سے میں نے کہا کہ تمام آیتیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن آخری ٹکڑے کا، آخری آیت کا ماقبل کی آیتوں سے ربط سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو علامہ شنقیطی کی اضواء البیان سے انہوں نے چند صفحات زیروکس کرا کے بھیجے، میں نے غور کیا تو وہ سر کھل گیا، اور اس آخری آیت کریمہ کا ماقبل کی آیتوں سے جو ربط تھا وہ سمجھ میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ کا نا، نماز کے بعد زکوٰۃ کا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب انداز میں بات کہی کہ قربان جائیے، پوری سورہ کریمہ میں سب سے حسین بات، سب سے شان، ویسے ہر آیت میں حسین بات کہی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جیسے حسن غزل ہوتا ہے نا، حسن غزل، یہ آخری آیت کریمہ حسن سورہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رسمی دیندار وہ ہے جو معون سے روکتا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے۔ پہلے معون کا مطلب سمجھ لیں۔ What is the meaning of معون؟ انگریزی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹینسلز ہے، اسی طرح سے اسمال کائنڈنیسز ہے، اسمال کائنڈنیسز، تھوڑی تھوڑی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کوئی برتن مانگنے کے لیے آیا، مہمان آئے، دے دو۔ روزمرہ کی گھریلو استعمال کی چیزوں کو معون کہا جاتا ہے۔ ہنڈا ہے، بالٹی ہے، موٹر ہے، پھر پانی نہیں آ رہا موٹر دے دیجئے، مہمان آئے برتن دے دیجئے، تھوڑا مستری لوگ گھر میں آیا تھوڑا پھاوڑے کی ضرورت ہے پھاوڑا دے دیجئے۔ تو اسمال کائنڈنیسز دیٹ از کالڈ معون۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو معون کہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اب بتائیے، آدمی مانگ کر کے لے جا رہا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ جبکہ یقضی بھی حاجت ثم یرد، اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا، اس کے بعد واپس کر دے گا۔ وہ چیز مل رہی ہے نا آپ کو۔ جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کیا ادا کرے گا؟ کیا تگو کا انداز ہے۔ یہ آیت ہے کیا؟ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب نیست چیزیں دیگر، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے گھبرا کر کے یہ کہہ دیا، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر۔ صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے۔ مزمر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، ہڈن۔ میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں۔ کیا؟ یہ کتابیں نیست، دس از ناٹ اے بک، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی ادر ہی تھنگ ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے کوئی۔ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے، دینے پر راضی نہ ہو، وہ زکوٰۃ کیا ادا کرے گا؟ اور زکوٰۃ ادا نہیں کہ صدقات کیا دے گا؟ زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے، اسے کیا ادا کرے گا وہ؟ اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے
قرض بھی نہیں دے گا یہ۔ اب بتائیے جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو، زکات نہ ادا کی جائے، صدقات نہ دیے جائے، قرض حسنہ نہ دیا جائے، تفشی ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے، سود پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جی پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کا اندازہ بیان ہے۔ طبیعت پریشان ہو گئی ہے، یہ آیت کریمہ کیا کیا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا مانوی تہداریاں اتنی ہیں کہ پرتے کھولتے جاؤ۔ ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث کر رہے ہیں، ابھی دین کا 13 معنی ہے اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا، تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تدبر کے لیے دوسری نشست انشاءاللہ، ہاں ابھی ہم نے تذکر کے حد تک بحث کی ہے اس سورہ کریمہ کے اوپر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ معاون، اچھا ایک عجیب غریب بات کہی گئی، دیتا نہیں ہے، دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روکتا ہے معاون سے۔ اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ یہ دیندار ہے یہ؟ اب ٹوپی پہن لے، کرتا پہن لے، داڑھی رکھ لے، یہ آدمی دیندار ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ تو معاون سے روکتے ہیں، خود دیتا نہیں، دوسرے دینے لگتے، کائے کو دیتا ہے، پھاوڑا دیا نا واپس نہیں آئے گا۔ اور جب ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر تفشی ربا، سود کا پھیل جانا لازم، سود پھیل جائے گا، پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کا دیو، سود کا ڈیول غالب آ جائے گا اس معاشرے کو، لپیٹ میں لے لے گا۔ جنگ حنین کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، آپ نے جنگ حنین کے موقع پر صفوان ابن امیہ جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہا کہ لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو، عاریتن واپس کر دیں گے۔ صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے اور احمد کی بھی ہے، ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے، صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہتھیار روزمرہ استعمال ہوتے تھے، استعمال کر کے ہم دے دیں گے، ہمیں ہتھیار دے دو۔ جانتے ہیں اس بدماش نے کیا کہا؟ غصباً یا محمد، لے لیں گے دیں گے بھی، غصباً یا محمد، یہ ترجمہ ہوا، غصباً یا محمد، غصب کر لیں گے نا، لے کر دیں گے تھوڑی، آپ لے کر دینے کا ارادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی ہوں بھائی، میں نبی ہوں، میں عاریت مضمون، عاریت مضمون۔ یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، عاریتن کہ دے دو، استعمال کر کے واپس دے دوں گا، جس سے مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے دینا واجب ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بیان کر دینا ضروری۔ ایک چیز مانگنے کے لیے میں گیا اپنے پڑوسی کے پاس، معاون ہے وہ، روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے، اب میں مانگ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے، ضروری ہے، دے وہ، نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں، حالت اختیار میں شرعاً مستحب، حالت اضطرار میں شرعاً واجب، مسئلہ ختم۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے، خرید کر بھی لا سکتا ہے، بڑا آدمی ہے، تو حالت اختیار میں شرعاً جائز ہے، مستحب ہے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اضطرار ہے، مجبور ہے وہ، اور اس کو سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، تو حالت اضطرار میں دینا شرعاً واجب ہے، اور حالت اختیار میں دینا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ یہ ہے عاریت کا مسئلہ۔ اب یہ چیز ہم نے دے دی، اس کے پاس ضائع ہو گئی، تو اس طرف فقہا کے دو گروپ ہو گئے ہیں، ایک اس کو امانت کہتا ہے عاریت کو، اور فقہا کا ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے
ایک امانہ بولتا ہے، ایک مضمونہ بولتا ہے. اور میرا رجحان یہ ہے کہ آریت جو ہے مضمون ہوتی ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ آریت امانت ہے، ضائع ہو جائے. اب یہ گلاس آپ مانگ کر لے گئے، ٹوٹ گیا، تو اب میں کہوں اس کا پیسہ دو، دینا ہے اس کا پیسہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کہتے ہیں یہ امانت ہے، ٹوٹ گیا، تاوان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جو آریت میں لی ہوئی چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مضمونہ ہے، مضمونہ زمان سے ہے. گویا کہ آپ نے لیا تو وارنٹی آپ نے دیا، وارنٹی، ضمانت دہی. وارنٹی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضمانت دہی. دہی خالی ضمانت نہیں، ضمانت دہی، وارنٹی. تو اور کیسے ہوا؟ صفوان ابن امیہ ہی کی یہ روایت جو احمد میں اور ابو داؤد میں موجود ہے، دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوان ابن امیہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، دے دو، استعمال کر کے واپس دے دیں گے. وہ کہتا ہے غصباً یا محمد، لے کر دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ غصب کر لیں گے، دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نبی ہوں، آریت مضمونہ، آریت میں لے رہا ہوں، ضائع ہو گیا نا تو میں دوں گا نا. اگر چیز مثلی ہے تو مثل، ذوات الامثال ہے تو مثلی، ذوات القیم ہے تو قیمت دے دی جائے. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے نہیں، کوئی دینے والا ہو تو روکتے ہیں، بتائیے ایسے معاشرے کا حال کیا ہوگا. اب دیکھیے یہ ساتوں آیتیں، ان کی عمارت جس کالم کے اوپر، جس عمود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی دیندار وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں، یہ صفات سے جو معاشرہ، جو فرد خالی ہو وہ حقیقی دیندار نہیں، رسمی دیندار ہے وہ. اور ایسا دیندار معاشرہ رسمی دیندار معاشرہ ہے. اللہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کا پیغام سننے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.